الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پارٹ 1 بیان کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد شہر بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور اور پھر بدایوں پہنچے تھے۔ آپ کے نانا خواجہ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک بیٹی بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو، جو کہ بڑی متقی اور پرہیزگار تھیں، ان کی شادی خواجہ احمد سے کر دی، جو کہ بڑے نیک اور پارسا تھے۔ بعد میں ان کے ہاں ایک بڑے خوبصورت بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جنہیں دنیا آج حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ کی والدہ کو ایک خواب نظر آیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی شخص آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دو میں سے ایک کو چن لو، اپنے شوہر کو یا اپنے بیٹے کو۔ آپ نے اپنے شوہر کے مقابل اپنے بیٹے نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چن لیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کے شوہر اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ تھوڑے سمجھدار ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت شروع کی، پھر آپ کو مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ نے کلام پاک ختم کر لیا، پھر مزید دینی کتب کی تعلیم شروع کی اور جلد ان کو بھی پڑھ لیا۔ پھر ایک بڑی ضخیم کتاب آپ کے استاد نے آپ کو پڑھانا شروع کر دی۔ جلد آپ کو اس پر بھی عبور حاصل ہو گیا۔ جب وہ کتاب ختم ہونے کے قریب پہنچی تو آپ کے استاد نے فرمایا، نظام الدین، اب تم ایک بڑی کتاب ختم کرنے والے ہو، تمہیں دانش مندی کی دستار اپنے سر پر بندھوانا چاہیے۔ آپ نے استاد کی بات گھر جا کر اپنی والدہ محترمہ سے عرض کر دی۔ آپ کی والدہ نے دن رات محنت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود سوت کاٹ کر آپ کے لیے دستار تیار کی۔ جب خواجہ وہ کتاب ختم کر چکے تو آپ کی والدہ نے گھر میں تقریب منعقد کی اور کھانا تیار کر کے اس دور کے بڑے بڑے بزرگوں کو دعوت دی تاکہ بچے پر ان کی نظر عنایت ہو جائے اور ان کا بیٹا بھی اسلام کی ایک عظیم ہستی بن جائے۔ اسی مجلس میں خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اس دور کے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے سب علماء مشائخ کی موجودگی میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی کی اور آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ آپ کو علماء دین میں سے کرے اور تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر پہنچائے۔ آپ بچپن ہی سے نعت شریف پڑھا کرتے تھے، جسے سن کر لوگ بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص ملتان سے میرے استاد کے پاس آیا۔ وہ پہلے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زہد و عبادت اور مقام و مرتبے کا بیان کرنے لگا، جس کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اس نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب مقام و مرتبے کو بیان شروع کیا تو میں بے خود ہو گیا اور ان کی محبت میرے دل میں اتر گئی۔ میں بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیوانہ ہو گیا، حتیٰ کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ
शेख फरीद और 10 मरतबा मौलाना फरीद पढ़ता था। मेरे दोस्तों को भी मेरी दीवानगी का पता चला, चनाचे जब वो मुझसे कोई बात पूछते और कसम देना चाहते तो मुझे मेरे शेख फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की कसम खाने का कहते थे। फिर जब आपकी उम्र 16 बरस की हुई तो आप मज़ीद इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकल कर आज़िम सफ़र हुए और दिल्ली पहुँचे और वहाँ के बड़े बड़े उलमा फुजला से 3-4 साल तक मज़ीद इल्म दीन हासिल करते रहे। इस ज़माने के हदीस के सबसे बड़े आलिम मौलाना कमालुद्दीन ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपने इल्म हदीस की सनद हासिल की। गर्ज के थोड़े ही अरसे में आपने तमाम ज़ाहिरी उलूम कुरान, हदीस, फ़िक़ह वगैरह में कमाल हासिल कर लिया और ज़ाहिरी उलूम की तकमील कर ली। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पर अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।